بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باجی، میں آپ کا کمرہ صاف کر دوں؟ ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ نہیں، تم جاؤ، امامہ نے ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ ملازمہ باہر جانے کے بجائے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ گئی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ تم، امامہ کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی بات حلق میں ہی رہ گئی۔ ملازمہ نے اپنی چادر کے اندر سے ایک موبائل نکالا تھا۔ امامہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ باجی، یہ میری ماں نے دیا ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ ساتھ والے سالار صاحب نے آپ کے لیے دیا ہے۔ اس نے امامہ کی طرف عجلت کے عالم میں وہ موبائل بڑھایا۔ امامہ نے تیزی سے موبائل کو جھپٹ لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ دیکھو، تم کسی کو بتانا نہیں کہ تم نے مجھے کوئی موبائل لا کر دیا ہے، امامہ نے اس سے تاکید کی۔ نہیں باجی، آپ بے فکر رہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ کو بھی کوئی چیز سالار صاحب کے لیے دینی ہو تو مجھے دے دیں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں دینا، تم جاؤ، اس نے اپنے حواس پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے کمرے کو لاک کر لیا۔ کانپتے ہاتھوں اور دل کے بے قابو ہوتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دراز سے موبائل نکالا اور اس پر جلال کا نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ وہ اسے تفصیل سے ساری بات بتانا چاہتی تھی۔ فون جلال کی امی نے اٹھایا۔ بیٹا، جلال تو باہر گیا ہوا ہے، وہ تو رات ہی کو آئے گا، تم زینب سے بات کر لو۔ اسے بلا دوں؟ جلال کی امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، مجھے کچھ جلدی ہے، میں زینب سے پھر بات کر لوں گی۔ بس میں نے ان سے چند کتابوں کو کہا تھا، مجھے انہی کے بارے میں پوچھنا تھا، میں دوبارہ فون کر لوں گی۔ امامہ نے فون بند کر دیا۔ امامہ نے اس دن دوپہر کو بھی کھانا نہیں کھایا۔ وہ صرف رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ جلال گھر آ جائے اور اس سے وہ بات کر سکے۔ شام کے وقت ملازمہ نے اسے اسجد کے فون کی اطلاع دی۔ وہ جس وقت نیچے آئی اس وقت لاؤنج میں صرف وسیم بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے فون کی طرف چلی گئی۔ فون کا ریسیور اٹھاتے ہی دوسری طرف اسجد کی آواز سنائی دی۔ بے اختیار امامہ کا خون کھولنے لگا۔ یہ جاننے کے باوجود کسی شادی طے کرنے میں اسجد سے زیادہ خود ہاشم مبین کا ہاتھ ہے، امامہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا حال احوال دریافت کر رہا تھا۔ اسجد، تم نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کیا دھوکہ امامہ؟ شادی کی تاریخ طے کرنا۔ تم نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ کھولتے ہوئے بولی۔ کیا انکل نے تم سے بات نہیں کی؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی۔ بہرحال اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ شادی اب ہو یا کچھ سالوں کے بعد؟ اسجد نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اسجد، تمہیں فرق پڑتا ہو یا نہیں، مجھے پڑتا ہے۔ میں اپنی تعلیم مکمل کرنے تک شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ہاں میں جانتا ہوں، مگر اس سارے معاملے میں تو میں کہیں بھی انوالو نہیں ہوں۔ تو میں بتا تو رہا ہوں، شادی انکل کے اصرار پہ ہو رہی ہے، تم اسے رکوا دو۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ماما؟ میں اسے کیسے رکوا دوں؟ اسجد نے کچھ حیرانی سے کہا۔ اسجد پلیز ماما، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم میری پوزیشن کو سمجھو۔ اب تو ویسے بھی کارڈ چھپ چکے ہیں، دونوں گھروں میں تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ اور امامہ نے اس کی بات سنے بغیر ریسیور کو پٹخ دیا۔ وسیم نے اس کی پوری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ وہ خاموشی سے اسجد کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کو سنتا رہا۔ جب امامہ نے فون بند کر دیا تو وسیم نے اس سے کہا، تم خواہ مخواہ ایک فضول بات پر اتنا ہنگامہ کھڑا کر رہی ہو؟ کل بھی تو تمہیں شادی اسجد کے ساتھ ہی کرنی ہے، پھر اس طرح کر کے تم خود اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ بابا تم سے ناراض ہیں بہت۔ میں نے تم سے رائے نہیں مانگی، تم اپنے کام سے کام رکھو، جو کچھ تم میرے ساتھ کر چکے ہو وہ کافی ہے۔ ماما اس پر غرائی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات کو بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلی تھی مگر ملازم کے کھانا لانے پر اس نے کھانا کھا لیا۔ رات کو 11 بجے کے قریب اس نے جلال کو فون کیا۔ فون جلال ہی نے اٹھایا تھا۔ شاید وہ ماما کے فون کی توقع کر رہا تھا۔ مختصر سی تمہید کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ ماما، میں نے ابو سے کچھ دیر پہلے بات کی، اس نے ماما سے کہا۔ پھر؟ اس کے استفسار پر چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے کہا، ابو اس شادی پر رضامند نہیں ہے۔ ماما کا دل ڈوب گیا۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ہاں میرا یہی خیال تھا، مگر انہیں بہت ساری باتوں پر اعتراض ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تمہارے اور ہمارے گھرانے کی سٹیٹس میں بہت فرق ہے، اور تمہارے خاندان کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور انہیں سب سے بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ تم اپنے گھر والوں کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ انہیں یہ خوف ہے کہ اس صورت میں تمہارے گھر والے ہمیں تنگ کریں گے۔ وہ ساکت بیٹھی موبائل کان سے لگائے اس کی آواز سنتی رہی۔ آپ انہیں رضامند کرنے کی کوشش نہیں کی؟
एक लंबी खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने बहुत कोशिश की। उन्होंने मुझसे कहा है कि अगर तुम्हारे घर वाले इस शादी पर तैयार हो जाते हैं तो वो भी राजी हो जाएंगे, इस बात की परवाह किए बगैर कि तुम्हारा खानदान क्या है। लेकिन तुम्हारे घर वालों की मर्जी के बगैर वो मेरी और तुम्हारी शादी को तस्लीम नहीं करेंगे, जलाल ने उससे कहा। और आप क्या कहते हैं? मामा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जलाल ने कुछ बेबसी के आलम में कहा। जलाल, मेरे पेरेंट्स कभी आपसे मेरी शादी पर तैयार नहीं हों। बसूरत दीगर हमारी पूरी कम्युनिटी इनका बाइकआउट कर देगी और ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर आप अजदत से मेरी मंगनी को क्यों भूल रहे हैं? इमामा, तुम फिर भी अपने वालिदैन से बात तो करो, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। मैं कल बाबा से थप्पड़ खा चुकी हूँ, सिर्फ ये बता के कि मैं किसी दूसरे में इंटरेस्टेड हूँ। इमामा की आवाज़ भर्राने लगी। अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैं जिसे पसंद करती हूँ इनके मजहब का नहीं है तो क्या मुझे नहीं मार डालेंगे? प्लीज़ आप अंकल से बात करें, आप इन्हें मेरा प्रॉब्लम बताएं, इसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा। मैं अब्बू से कल दोबारा बात करूंगा और अम्मी से भी, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा वो क्या कहते हैं। जलाल परेशान था। मामा ने जिस वक्त उससे बात करने के बाद फ़ोन बंद किया वो बेहद दिल गिरफ्ता थी। इसके वहम गुमान में भी ये नहीं था कि जलाल के वालिदैन को इस शादी पर एतराज़ होगा। मोबाइल हाथ में लिए वो बहुत देर तक खालिस ज़हनी के आलम में बैठी रही। तुम्हारे अब्बू मुझसे पहले ही इस सिलसिले में बात कर चुके हैं और जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। तुमको कोई भी खतरे में कूदने की ज़रूरत नहीं है, जलाल की अम्मी ने कतई लहजे में कहा। वो मामा के कहने पर उनसे बात कर रहा था, मगर अम्मी इसमें खतरे वाली क्या बात है, कुछ भी नहीं होगा, आप खामख्वाह खौफजदा हो रही हैं। जलाल ने कुछ एहतजाजी अंदाज में कहा। तुम हिमाकत की हद तक बेवकूफ़ हो, इसकी अम्मी ने इसकी बात पर उसे झिड़का। इमामा के खानदान, उसके वालिद को तुम्हारे अब्बू बहुत अच्छी तरह जानते। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे साथ शादी होने की सूरत में वो तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे या हमें कुछ नहीं कहेंगे? अम्मी, हम इस शादी को खुफिया रखेंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे। मैं स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाने के कुछ अरसे बाद उसे भी वहाँ बुलवा लूँगा। सब कुछ खुफिया ही रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हम आखिर इमामा के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लें? तुम्हें वैसे भी ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ अपनी फैमिली में ही शादी होती है। हमें इमामा या किसी और की ज़रूरत नहीं है, अम्मी ने मौजू बदलते हुए कहा। मुझे अगर ये अंदाज़ा होता कि तुम इस तरह लड़की में दिलचस्पी लेना शुरू कर दोगे तो मैं इससे पहले ही तुम्हारी कहीं निस्बत तय कर देती। इसकी अम्मी ने कदरे नाराज़ी से कहा। अम्मी, मैं मामा को पसंद करता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उसे पसंद करते हो या नहीं। अहम बात यह है कि इस बारे में वो तुम्हारे अब्बू क्या सोचते हैं, और हम दोनों को ना तो वो पसंद है और ना ही उसका ख़ानदान, अम्मी ने दो टोक अंदाज में कहा। अम्मी, वो बहुत अच्छी लड़की है, आप उसे अच्छी तरह जानती है, वो यहाँ आती रही है और तब तो आप उसकी बड़ी ज़्यादा तारीफ़ करती थीं। जलाल ने इन्हें याद दिलाया। तारीफ़ करने का ये मतलब तो नहीं है कि मैं अपनी बहू बना लूँ, वो खफगी से बोली। अम्मी, कम से कम आप तो अब्बू जैसी बातें ना करें, थोड़ा-सा हमदर्दी से सोचें, इस बार जलाल ने लिजाजत आमेज़ अंदाज में कहा। जलाल, तुम्हें एहसास होना चाहिए कि तुम्हारी इज़्ज़त और फ़ैसले से हमारे पूरे ख़ानदान पर किस तरह के असरात मुरत्तब होंगे। हमारा भी ख्वाब है कि हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे और ऊँचे ख़ानदान में करें। तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हारी शादी की इजाज़त दे भी दें, तो मैं तो कभी नहीं दूँगी, ना ही मामा को अपनी बहू के तौर पर कबूल करूँगी। अम्मी, आपकी सूरत हाल को तो समझे, वो कितना बड़ा कदम उठा रही है। इस वक्त तो उसे मदद की ज़रूरत है। अगर वो इतना बड़ा कदम उठा रही है तो फिर उसे कम से कम दूसरे के लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं करनी चाहिए। मैं उसे बुरा नहीं कह रही हूँ, वो बहुत अच्छा फैसला कर रही है, मगर हम लोगों की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। तुम कुछ अकल से काम लो। तुम्हें स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना है, अपना हॉस्पिटल बनाना है, इसकी अम्मी ने कदरे नरम लहजे में कहा। बेटा, अच्छे खानदान में शादी हो तो इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत से मौके मिलते हैं, और तुम्हारे लिए तो पहले ही बहुत से खानदानों की तरफ से पैगाम आ रहे हैं। जब स्पेशलाइजेशन कर लोगे तो कितने ऊंचे खानदान में तुम्हारी शादी हो सकती है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। खुद सोचो, सिर्फ इमामा से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? खानदान इसका बायकॉट कर चुका होगा, माशरे में जो बदनामी होगी वो अलग, और तुमसे शादी हो भी जाए तो कल को तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे और इमामा के बारे में क्या सोचेंगे? ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, सारी उम्र की बात है। अम्मी इसे संजीदा लहजे में समझा रही थी। जलाल किसी एतराज़ या एहतजाज के बगैर खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। इसके चेहरे से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि वो कायल हुआ है या नहीं। मामा ने अगली रात जलाल को फिर फ़ोन किया। फ़ोन जलाल ने ही उठाया था। मामा, मैंने अम्मी से भी बात की, वो अब्बू से ज़्यादा नाराज़ हुई हैं मेरी बात पर। मामा का दिल गोया डूब गया। वो कह रही है कि मुझे एक फ़ुज़ूल मामले में खुद को इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
جلال نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ میں نے انہیں تمہیں پرابلم کے بارے میں بھی بتایا، مگر ان کا کہنا ہے کہ یہ تمہارا پرابلم ہے، ہمارا نہیں۔ ماما کو اس کے لفظوں سے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ رضامند نہیں ہیں اور نہ ہی ہوں گی۔ جلال کی آواز دھیمی ہو گئی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے جلال، اس نے ڈوبتے ہوئے دل کے ساتھ کسی موہم سی امید پر کہا۔ میں جانتا ہوں ماما، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والدین اس پرپوزل پر رضامند نہیں ہیں۔ کیا تم ان کی مرضی کے بغیر مجھ سے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ مجھے ان سے اتنی محبت ہے کہ میں انہیں ناراض کر کے تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ پلیز جلال، وہ گڑ گڑائی، تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر سکتا، مجھے اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ میں آپ کو نافرمانی کے لیے نہیں کہہ رہی، میں تو آپ سے ایک زندگی کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ اس کے اعصاب چٹخ رہے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی التجائیہ اور منت بھرے انداز میں بات کی ہو۔ آپ مجھ سے صرف نکاح کر لیں، اپنے والدین کو اس کے بارے میں نہ بتائیں۔ بے شک آپ بعد میں ان کی مرضی سے بھی شادی کر لیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ تم اب بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ خود سوچو کہ اگر ایسے کسی نکاح کے بارے میں ابھی میرے والدین کو پتہ چل جاتا تو کیا کریں گے؟ وہ تو مجھے گھر سے نکال دیں گے، اور پھر تم اور میں کیا کریں گے؟ ہم محنت کر لیں گے، کچھ بھی کر لیں گے۔ تمہارے اس کچھ نہ کچھ میں میں باہر پڑھنے جا سکوں گا؟ اس بار جلال کا لہجہ چبھتا ہوا تھا اور وہ بول نہیں سکی۔ نہیں ماما، میرے اتنے خواب اور خواہشات ہیں کہ میں انہیں تمہارے لیے یا کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے تم سے محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس جذباتیت کا مظاہرہ میں نہیں کر سکتا جس کا مظاہرہ تم کر رہی ہو۔ تم دوبارہ مجھے فون مت کرنا، کیونکہ اب میں سارے معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر تم اپنے مسائل کا حل خود نکالو، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ خدا حافظ۔ جلال نے فون بند کر دیا۔ رات 10:50 پر اسے اپنے ارد گرد کی پوری دنیا دھوئیں میں تحلیل ہوتی نظر آئی۔ کسی چیز کے مٹھی میں ہونے اور پھر دور دور تک کہیں نہ ہونے کا فرق کوئی امامہ سے بہتر نہیں بتا سکتا تھا۔ معاوف ذہن اور شل ہوتے ہوئے اعصاب کے ساتھ وہ بہت دیر تک کسی بت کی طرح اپنی بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی رہی۔ مجھے بتا دینا چاہیے اب بابا کو سب کچھ، اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ شاید وہ خود ہی مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، کم از کم مجھے اس گھر سے تو رہائی مل جائے گی۔ میں اسجد سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تو شاپنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماما نے مستحکم لہجے میں امی سے کہا۔ سلمہ اسے اگلے روز اپنے ساتھ مارکیٹ میں جانے کا کہنے کے لیے آئی تھی۔ پہلے تمہیں شادی پر اعتراض تھا، اب تمہیں اسجد سے شادی پر اعتراض ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ سلمہ اس کی بات پر مشتعل ہو گئی۔ صرف یہ کہ آپ اسجد سے میری شادی نہ کریں۔ تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو تم؟ ہاشم مبین اچانک کھلے دروازے سے اندر آ گئے۔ یقیناً انہیں باہر کوریڈور میں ماما اور سلمہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی اور وہ اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکے۔ ماما ایک دم چپ ہو گئی۔ بولو کس سے کرنا چاہتی ہو؟ اب منہ کیوں بند ہو گیا؟ آخر تم اسجد سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ انہوں نے بلند آواز میں کہا۔ بابا، شادی ایک بار ہوتی ہے، وہ میں اپنی پسند سے کروں گی، ہمت کر کے بولی۔ کل تک اسجد تمہاری پسند تھا، ہاشم مبین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کل تھا، اب نہیں۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں ہے؟ ماما کچھ کہے بغیر ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بولو اب کیوں پسند نہیں وہ تمہیں؟ ہاشم مبین نے بلند آواز میں پوچھا۔ بابا، میں کسی مسلمان سے شادی کروں گی۔ ہاشم مبین کو لگا آسمان ان کے سر پر گر پڑا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ انہوں نے بے یقینی سے کہا۔ میں کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ کمرے میں اگلے کئی منٹ تک مکمل خاموشی رہی۔ سلمہ کو جیسے سکتہ ہو گیا تھا اور ہاشم مبین وہ ایک پتھر کے مجسمے کی طرح اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کا منہ کھلا ہوا تھا جیسے وہ سانس لینا بھول گئے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی انہیں زندگی میں اپنی اولاد اور وہ بھی اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سامنے اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے 40 سال مکمل طور پر بھنور کی زد میں آ گئے تھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہاشم مبین کے اندر اشتعال کی ایک لہر اٹھی تھی۔ بابا، آپ جانتے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تم پاگل ہو گئی ہو، انہوں نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کچھ کہنے کے بجائے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ہاشم مبین کی ذہنی کیفیت کو سمجھ سکتی تھی، اس لیے تمہیں پیدا کیا، صرف تمہاری پرورش کی۔ تم ہاشم مبین کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا کہیں۔
صرف ازجد سے شادی نہ کرنے کے لیے سب تم کہہ رہی ہو، صرف اس لیے کہ تمہاری شادی اس آدمی سے کر دیں جس سے تم چاہتی ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ تم بیوقوف سمجھتی ہو مجھے؟ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ آپ میری شادی کسی بھی آدمی سے کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس وہ آپ کی کمیونٹی سے نہ ہو۔ پھر آپ کم از کم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں کسی خاص آدمی کے لیے سب کر رہی ہوں۔ ہاشم مبین اس کی بات پر دانت پیسنے لگے۔ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار، تمہیں کیا پتا ہے؟ میں سب جانتی ہوں بابا، میری عمر 20 سال ہے، میں آپ کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں آپ کے اس مذہب کی وجہ سے ہمارے خاندان پر بڑی برکات نازل کی گئی ہیں۔ وہ بڑے مستحکم اور ہموار انداز میں کہتی گئی۔ تم بخشش نہیں ہوگی تمہاری۔ تم ہاشم مبین غصے کے عالم میں انگلی اٹھا کر بولنے لگے۔ امامہ کو ان پر ترس آنے لگا۔ وہ اسے دوزخ میں کھڑے ہو کر دوزخ سے ڈرانے والے شخص پر ترس آیا، اسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر پھرنے والے شخص پر ترس آیا، اسے مہر شدہ یعنی سیل کیا ہوا دل والے آدمی پر ترس آیا، اسے نفس زدہ آدمی پر ترس آیا، اسے گمراہی کے سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہوئے آدمی پر ترس آیا۔ تم گمراہی کے راستے پہ چل پڑی ہو، چند کتابیں پڑھ کر تم۔ امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بحث نہیں کر سکیں گے، میں سب کچھ جانتی ہوں، تحقیق کر چکی ہوں، تصدیق کر چکی ہوں۔ آپ مجھے کیا بتائیں گے، کیا سمجھائیں گے؟ آپ نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا، میں نے اپنی مرضی کا راستہ چن لیا۔ آپ وہ کر رہے ہیں جو آپ صحیح سمجھتے ہیں، میں وہ کر رہی ہوں جو میں صحیح سمجھتی ہوں۔ آپ کا عقیدہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، میرا عقیدہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیا اب یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ میرے اس فیصلے کو قبول کر لیں، جذباتی حماقت کے بجائے بہت سوچ کر اٹھایا جانے والا قدم سمجھ کر؟ اس نے بڑی رسانیت اور سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ ہاشم مبین کی ناراضی میں اور اضافہ ہوا۔ میں اپنی بیٹی کو مذہب بدلنے دوں گا تاکہ پوری کمیونٹی میرا بائیکاٹ کر دے، میں فٹ پاتھ پہ آ جاؤں؟ نہیں امامہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اگر دماغ بھی خراب ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا دماغ بھی خراب ہو جائے۔ کوئی بھی مذہب اختیار کرو، مگر تمہاری شادی میں ازجد سے ہی کروں گا۔ تمہیں اسی کے گھر جانا ہوگا، اس کے گھر چلی جاؤ، پھر وہاں جا کے طے کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں عقل آ جائے۔ وہ غصے کے عالم میں کمرے سے نکل گئے۔ مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت کا سامنا کرنا ہوگا تو میں پیدا ہوتی تمہارا گلا دبا دیتی۔ ہاشم مبین کے جاتے ہی سلمہ نے کھڑے ہوتے ہوئے دانت پیس کر کہا، تم نے ہماری عزت خاک میں ملانے کا تہیہ کر لیا ہے۔ امامہ کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ کچھ دیر اسی طرح بولتی رہیں، پھر کمرے سے چلی گئیں۔ انہیں اس کے کمرے سے گئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر دستک دے کر ازجد اندر داخل ہوا۔ امامہ کو اس وقت وہاں آنے کی توقع نہیں تھی۔ ازجد کے چہرے پہ پریشانی بہت نمایاں تھی۔ یقیناً اسے ہاشم مبین نے بلوایا تھا اور اسے سب کچھ بتا چکے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ماما؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ تم کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ؟ ازجد تمہیں اگر یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں تو پھر یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ میں کیوں کر رہی ہوں۔ مجھے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ ہے۔ اس عمر میں جذبات میں آ کر انسان بہت سے فیصلے غلط کر لیتا ہے۔ امامہ نے ترشی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جذبات میں آ کر؟ کوئی جذبات میں آ کر مذہب تبدیل کرتا ہے؟ کبھی نہیں۔ میں 4 سال سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہی ہوں، 4 سال کم نہیں ہوتے۔ تم لوگوں کی باتوں میں آ گئی ہو۔ تم نہیں، میں کسی کی باتوں میں نہیں آئی۔ میں نے جس چیز کو غلط سمجھا اسے چھوڑ دیا اور بس۔ وہ کچھ بے چارگی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا، پھر سر چھٹکتے ہوئے اس نے کہا، ٹھیک ہے ان سب بات کو چھوڑو، شادی پر کیوں اعتراض ہے تمہیں؟ تمہارے عقائد میں جو تبدیلی آئی وہ ایک طرف ہے، کم از کم شادی تو ہونے دو۔ میری اور تمہاری شادی جائز ہی نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئے۔ کیا میں غیر مسلم ہوں؟ ہاں تم ہو، بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، کسی نے واقعی تمہارا برین واش کر دیا ہے، اس نے اکھڑے اکھڑے لہجے میں کہا۔ پھر تم ایک ایسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ بہتر ہے کہ تم کسی اور سے شادی کرو۔ اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی برباد کر لو۔ اس کی بات پر عجیب انداز میں ہنسی۔ زندگی برباد؟ کون سی زندگی؟ یہ زندگی جو تم جیسے لوگوں کے ساتھ گزار رہی ہوں، جنہوں نے پیسے کے لیے اپنا مذہب کو چھوڑ دیا۔ بیہیو یور سیلف۔ تم بات کرنے کے تمام مینرز کو بھول گئی ہو۔ کس کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو اور کیا نہیں، تم نے سرے سے فراموش کر دیا ہے۔ ازجد اسے ڈانٹنے لگا۔ میں ایسے کسی شخص کا احترام نہیں کر سکتی جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو، امامہ نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ جس عمر میں ہو اس عمر میں ہر کوئی اس طرح کنفیوز ہو جاتا ہے جس طرح تم کنفیوز ہو رہی ہو۔ جب تم اس عمر سے نکلو گی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ہم لوگ صحیح تھے یا غلط۔ ازجد نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔
اگر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تب بھی تم لوگ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس طرح مجھے گھر میں قید کر کے کیوں رکھا ہوا ہے؟ اور اگر تم لوگوں کو اپنے مذہب کی صداقت پر اتنا یقین ہے تو مجھے اس گھر سے چلے جانے دو، حقیقت کو جانچنے دو۔ اگر کوئی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے پر تل جائے تو اسے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور وہ بھی ایک لڑکی کو۔ امامہ، تم اس مسئلے کی نزاکت اور اہمیت کو تو سمجھو، اپنی فیملی کا خیال کرو۔ تمہاری وجہ سے سب کچھ داؤ پر لگ گیا ہے۔ میری وجہ سے کچھ بھی داؤ پہ نہیں لگا، کچھ بھی نہیں۔ اگر کچھ داؤ پر لگا بھی ہے تو اس کی پرواہ کیوں کروں؟ میں تم لوگوں کے لیے دوزخ میں کیوں جاؤں؟ صرف خاندان کے نام کی خاطر اپنا ایمان کیوں گنواؤں؟ نہیں اسجد، میں تم لوگوں کے ساتھ گمراہی کے اس راستے پر چل نہیں سکتی۔ مجھے وہ کرنے دو میں جو کرنا چاہتی ہوں، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ مجھ سے اگر تم نے شادی کر بھی لی تو میں تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، میں تم سے وفا نہیں کروں گی۔ مجھے جب بھی موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ تم آخر کتنے سال مجھے اس طرح قید کر کے رکھ سکو گی؟ کتنے سال مجھ پر پہرے بٹھاؤ گے؟ مجھے صرف چند لمحے چاہیے ہوں گے تمہارے گھر، تمہاری قید سے بھاگ جانے کے لیے، اور میں تمہارے بچوں کو ساتھ بھی لے جاؤں گی۔ تم ساری عمر انہیں دوبارہ دیکھ نہیں سکو گے۔ وہ اسے مستقبل کا نقشہ دکھا کر خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگر میں تمہاری جگہ پر ہوتی تو میں کبھی امامہ ہاشم جیسی لڑکی سے شادی نہ کروں۔ یہ سراسر خسارے کا سودا ہے، حماقت ہے، بے وقوفی کی انتہا ہوگی۔ تم اب بھی سوچ لو، اب پیچھے ہٹ جاؤ۔ تمہارے سامنے تمہاری زندگی پڑی ہے، تم کسی بھی لڑکی سے شادی کر کے پرسکون زندگی گزار سکتے ہو، کسی پریشانی، کسی بے سکونی کے بغیر، مگر میرے ساتھ نہیں۔ میں تمہارے لیے بدترین بیوی ثابت ہوں گی۔ تم اس سارے معاملے سے الگ ہو جاؤ، شادی سے انکار کر دو، انکل اعظم سے کہہ دو کہ تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، یا کچھ عرصے کے لیے گھر سے غائب ہو جاؤ۔ جب تمام معاملہ ختم ہو جائے تو پھر آ جانا۔ تم مجھے اس طرح کے احمقانہ مشورہ دے رہی ہو؟ میں کسی بھی قیمت پر تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کسی قیمت پر نہیں۔ نہ میں انکار کروں گا، نہ اس معاملے سے الگ ہوں گا، نہ گھر سے کہیں جاؤں گا۔ میں تم سے شادی کروں گا امامہ، اب یہ ہمارے خاندان کی عزت اور ساکھ کا معاملہ ہے۔ شادی نہ ہونے اور تمہارے گھر سے چلے جانے سے ہمارے پورے خاندان کو جتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا تمہیں بالکل اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم مجھے یہ کبھی مشورہ نہ دیتی۔ جہاں تک بری بیوی ثابت ہونے یا گھر سے بھاگ جانے کا تعلق ہے تو یہ سب بات کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم اس طرح کے ٹیمپرمنٹ کے مالک نہیں ہو کہ دوسروں کو بیجا پریشان کرتی رہو، اور وہ بھی مجھے جس سے تمہیں محبت ہے۔ اسجد بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، تمہیں غلط فہمی ہے، مجھے کبھی تم سے محبت نہیں رہی، کبھی بھی نہیں۔ میں ذہنی طور پر تمہارے ساتھ اپنے تعلق اور رشتے کو اس وقت سے ذہن سے نکال چکی ہوں جب میں نے اپنا مذہب چھوڑا تھا۔ تم میری زندگی میں اب کہیں نہیں ہو اور کہیں بھی نہیں ہو۔ اگر میں اپنے گھر والوں کے لیے مسائل کھڑے کر سکتی ہوں تو کل تمہارے لیے کتنے مسائل کھڑے کروں گی، تمہیں اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس غلط فہمی سے باہر نکل آنا چاہیے۔ ہم دونوں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ میں تم لوگوں کے خاندان کا حصہ کبھی نہیں بنوں گی۔ نہیں اسجد، تمہارے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ کہ تمہیں دیکھ تک نہیں سکتی، اور میں اس فاصلے کو کبھی ختم نہیں ہونے دوں گی۔ میں کبھی بھی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ اسجد بدلتی ہوئی رنگت کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ کیا تم میرا ایک کام کر سکتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اب تک میں نے اس کے علاوہ اور کیا کر رہا ہوں؟ سالار نے پوچھا۔ دوسری طرف کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس نے کہا، کیا تم لاہور جا کر جلال سے مل سکتے ہو؟ سالار نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی۔ کس لیے؟ اسے امامہ کی آواز بہت بھاری لگ رہی تھی، یوں جیسے اسے فلو تھا۔ پھر اچانک اس کو خیال آیا کہ وہ یقیناً روتی رہی ہوگی، یہ اسی کا اثر تھا۔ تم میری طرف سے اسے ریکویسٹ کرو وہ مجھ سے شادی کر لے، ہمیشہ کے لیے نہیں تو کچھ دنوں کے لیے ہی۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی ہوں اور میں کسی کی مدد کے بغیر یہاں سے نہیں نکل سکتی، بس وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تمہارا تو فون پر اس سے رابطہ ہے، پھر تم یہ سب خود فون پر کیوں نہیں کہہ دیتی؟ سالار نے چپس کھاتے ہوئے بڑے اطمینان سے اسے مشورہ دیا۔ میں کہہ چکی ہوں۔ اسے امامہ کی آواز پہلے سے زیادہ بھرائی ہوئی لگی۔ پھر اس نے انکار کر دیا۔ ویری سیڈ، سالار نے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ تو ون سائیڈڈ لو افیئر تھا۔ اس نے کچھ تجسس کے عالم میں پوچھا۔ نہیں تو پھر اس نے انکار کیوں کر دیا؟ تم یہ جان کر کیا کرو گے؟ وہ کچھ چڑ کر بولی۔ سالار نے ایک اور چپس اپنے منہ میں ڈالا۔ میرے وہاں جا کر اس سے بات کرنے سے کیا ہوگا؟ بہتر ہے کہ تم ہی دوبارہ اس سے بات کر لو۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا، وہ فون نہیں اٹھاتا، ہاسپٹل میں بھی کوئی اسے فون پر نہیں بلا رہا، وہ جان بوجھ کر کترا رہا ہے، امامہ نے کہا۔
پھر تو تم اس کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ جانے دو اسے، وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، تم صرف میری مدد کرو، ایک بار جا کر اسے میری صورتحال کے بارے میں بتاؤ کہ وہ مجھے اس طرح نہیں کر سکتا، اور اگر اس نے مجھ سے بات کرنے سے انکار کر دیا تو پھر تم اس سے بات کرنا نا، شاید کوئی صورت نکل آئے، میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ سالار کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی، اسے امامہ کے حال پر ہنسی آ رہی تھی۔ فون بند کرنے کے بعد چپس کھاتے ہوئے بھی وہ سارے معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سارے معاملے میں زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتا جا رہا تھا۔ یہ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے امامہ تک فون پہنچانا اور اب جلال سے رابطہ۔ ماما کا بوائے فرینڈ، اس نے چپس کھاتے ہوئے زیر لب دہرایا۔ امامہ نے اس کے ہاسپٹل اور گھر کے تمام کوائف سے آگاہ کر دیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلال انصر سے مل کر کیا کہنا چاہیے۔ سالار نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور خاصا مایوس ہوا۔ سامنے کھڑا لڑکا بڑی عام سی شکل و صورت کا تھا۔ سالار کے لمبے قد اور خوبصورت جسم نے اسے صنف مخالف کے لیے کسی حد تک پرکشش بنا دیا تھا، مگر سامنے کھڑا ہوا وہ شخص ان دونوں چیزوں سے محروم تھا۔ وہ نارمل قد و قامت کا مالک تھا، اس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو وہ پھر بھی قدرے بہتر نظر آتا۔ سالار سکندر کو جلال انصر سے مل کر مایوسی ہوئی تھی۔ امامہ اب اس سے پہلے سے زیادہ بے وقوف لگی۔ میں جلال انصر ہوں، آپ ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ میرا نام سالار سکندر ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معاف کیجیے گا مگر میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے آپ پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، میں پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ سالار اس وقت جلال کے ہاسپٹل میں اسے ڈھونڈتے ہوئے آیا۔ چند لوگ اس کے بارے میں دریافت کرنے پر اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ اس وقت وہ ڈیوٹی کے روم کے باہر کھڑے تھے۔ کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ جلال اب کچھ حیران نظر آیا۔ بیٹھ کر بات؟ مگر کس سلسلے میں؟ امامہ کس سلسلے میں؟ جلال کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ کون ہیں؟ میں اس کا دوست ہوں۔ جلال کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر بدل گیا۔ وہ چپ چاپ ایک طرف چلنے لگا۔ سالار اس کے ساتھ تھا۔ پارکنگ میں میری گاڑی کھڑی ہے، وہاں چلتے ہیں، سالار نے کہا۔ گاڑی تک پہنچتے ہیں، اس کے اندر بیٹھنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں اسلام آباد سے آیا ہوں، سالار نے کہنا شروع کیا۔ امامہ چاہتی کہ میں آپ سے بات کروں۔ امامہ نے کبھی مجھ سے آپ کا ذکر نہیں کیا، جلال نے کچھ عجیب انداز میں کہا۔ آپ امامہ کو کب سے جانتے ہیں؟ تقریباً بچپن سے، ہم دونوں گھر ساتھ ہی ساتھ ہیں، پڑوسی ہیں، ہماری گہری دوستی ہے۔ سالار نہیں جانتا تھا اس نے آخری جملہ کیوں کہا۔ شاید جلال کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ تھے جن سے وہ اور محفوظ ہوا تھا۔ وہ جلال کے چہرے پر نمودار ہونے والی ناپسندیدگی دیکھ چکا تھا۔ امامہ سے میری بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے۔ اتنی تفصیل سے بات کر کے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جلال نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ امامہ چاہتی کہ آپ اس سے شادی کر لیں، سالار نے جیسے نیوز بلیٹن پڑھتے ہوئے کہا۔ میں اپنا جواب اسے بتا چکا ہوں۔ وہ چاہتی کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس گھر میں اپنے والدین اور اپنے گھر والوں کی قید میں ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے نہیں تو وقتی طور پر اس سے نکاح کر لیں، پھر کچھ اور مدد سے اسے چھڑا لیجیے گا، یعنی قانوناً مدد سے لے کے پھر آپ اس سے اپنی جان چھڑا لیجیے۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ ان کی قید میں ہے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ فون پر نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، میں ایسے معاملات میں انوالو ہونا ہی نہیں چاہتا، جلال نے کہا۔ میرے والدین مجھے اس کی شادی کی اجازت نہیں دیں گے، پھر وہ امامہ کو قبول کرنے پر تیار بالکل بھی نہیں ہے۔ جلال کی نظریں اب سالار کے بالوں کی پونی پر جمی ہوئی تھی۔ یقیناً سالار کی طرح اس نے بھی اسے ناپسندیدہ قرار دیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ وقتی طور پر اس سے صرف نکاح کر لیں تاکہ وہ اپنے گھر سے نکل سکے، بعد میں آپ چاہیں تو اسے طلاق دے دیں۔ میں نے کہا نا، میں اس کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اس طرح کے معاملات آپ خود اس سے کیوں نہیں شادی کر لیتے؟ اگر وقتی شادی کی بات ہے تو آپ کر لیں، آخر آپ اس کے دوست ہیں، پڑوسی ہیں، جلال نے کچھ چبھتے ہوئے انداز میں سالار سے کہا۔ آپ اسلام آباد سے لاہور اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے شادی کا نہیں کہا، اس لیے میں نے اس بارے میں نہیں سوچا، سالار نے کندھے جھٹکتے ہوئے بے تاثر لہجے میں کہا۔ ویسے بھی وہ آپ سے محبت کرتی ہے، مجھ سے نہیں۔ مگر عارضی شادی یا نکاح میں تو محبت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بعد میں آپ بھی اسے طلاق دے دیں، جلال نے مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ آپ کا مشورہ میں اسے پہنچا دوں گا، سالار نے سنجیدگی سے کہا، اور اگر یہ ممکن نہیں تو پھر امامہ سے کہیں کہ وہ کوئی اور طریقہ اپنائے، بلکہ آپ کسی نیوز پیپر کے آفس میں چلے جائیں اور انہیں امامہ کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح اس کے خاندان نے اسے زبردستی قید کر کے رکھا ہے۔ جب میڈیا اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے گا تو خود ہی وہ امامہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر آپ پولیس کی اس معاملے کی اطلاع دیں۔ سالار کو حیرانی ہوئی، جلال کی تجویز اتنی بری بھی نہیں تھی، واقعی امامہ کو اس بارے میں کیوں نہیں سوچ رہی تھی؟ یہ راستہ تو زیادہ محفوظ تھا۔
میں آپ کا یہ مشورہ بھی اسے پہنچا دوں گا. آپ دوبارہ میرے پاس نہ آئیں، بلکہ ماما سے بھی کہہ دیں کہ وہ مجھ سے یا کسی بھی طریقے سے یا ذریعے سے دوبارہ رابطہ نہ کرے. میرے والدین ویسے بھی میری منگنی کرنے والے ہیں. جلال نے جیسے انکشاف کیا. ٹھیک ہے، میں ساری باتیں اس تک پہنچا دوں گا، سالار نے لاپرواہی سے کہا. جلال مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گیا. اگر امامہ کو یہ توقع تھی کہ سالار جلال کو اسے شادی کرنے کے لیے قائل کر ہی لے گا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول تھی. وہ امامہ سے کوئی ہمدردی رکھتا تھا، نہ کسی خوف خدا کے تحت اس نے سارے معاملے میں کودا تھا. اس کے لیے یہ سب کچھ ایک ایڈونچر تھا، اور ایڈونچر میں یقیناً جلال سے امامہ کی شادی شامل نہیں تھی. اگر جلال سے اس کی شادی کے لیے دلائل دینے پڑتے تو وہ کیا دیتا؟ وہ اس کے پاس صرف ایک دلیل کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں تھی کہ جلال اور امامہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور یہ دلیل جلال نے پہلے ہی رد کر چکا تھا. وہ مذہبی یا اخلاقی حوالوں سے جلال کو قائل نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ خود ان دونوں چیزوں سے نابلد تھا. مذہب اور اخلاقیات سے اس کا دور دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخر وہ امامہ کے لیے ایک دوسرے آدمی سے اتنی لمبی بحث کرتا بھی کیوں، وہ بھی ایسا آدمی جسے دیکھتے ہی اس نے ناپسند کر دیا ہو. یہ تمام باتیں تھیں جو اسلام آباد سے لاہور آتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا. وہ آیا اس لیے تھا کیونکہ وہ جلال سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ امامہ کے پیغام پر اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے. اس نے امامہ کے پیغام کو اسی کے لفظوں میں کسی اضافے یا ترمیم کیے بغیر پہنچا دیا، اور اب وہ جلال کا جواب لے کر واپس جا رہا تھا اور خاصا محفوظ بھی ہو رہا تھا. آخر اس پیغام کے جواب میں وہ کیا کرے گی، کیا کہے گی؟ ازیز سے شادی تو نہیں کرے گی، جلال اس سے شادی کرنے پر تیار نہیں، گھر سے وہ نکل سکتی نہیں، اور کوئی ایسا آدمی نہیں جو اس کی مدد کو آ سکے. پھر آخر وہ اب کرے گی کیا؟ عام طور پر لڑکیاں ان حالات میں خودکشی کرتی ہیں. اوہ یس، یقیناً اب مجھ سے زہر یا ریوالور پہنچانے کی خواہش کرے گی. سالار متوقع صورتحال کے بارے میں سوچ کر پرجوش ہو رہا تھا. خودکشی، واو، ویری ایکسائٹنگ. آخر اس کے علاوہ اور وہ کر بھی کیا سکتی ہے؟ جزاک اللہ خیر. شکریہ.